بھائیو، عزیز ساتھیو، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع سخن کو اپنے دامن سخن میں سمیٹ کر لایا ہوں وہ ہے فکر آخرت۔ جناب والا، اسلام نے ہمیں دو زندگیوں کا تصور دیا، ایک دنیاوی زندگی اور دوسری اخروی زندگی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ حقیقی زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ایک عارضی اور غیر حقیقی زندگی ہے۔ نہ تو یہاں کا عیش و آرام حقیقی ہے اور نہ ہی مصائب و آلام حقیقی ہے۔ آخرت کی راحت و آسائش بھی حقیقی اور دائمی ہے اور صعوبت و تکلیف بھی حقیقی اور دائمی ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ سامعین محترم، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر دنیا اور آخرت کی زندگی کا موازنہ کر کے دنیا کی بے ثباتی کو واضح فرما دیا۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار، کہ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، بے شک آخرت ہی ہمیشہ رہنے والا گھر ہے۔ ایک اور مقام پر رب کا قرآن فرماتا ہے، ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، کہ کیا تم آخرت سے لاپرواہ ہو کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو، حالانکہ دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابلے میں انتہائی کم ہے۔ ایک اور مقام پر رب کا قرآن فرماتا ہے، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، کہ یہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور آخرت پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے۔ نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کی فکر دلائی، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، کہ اس دن سے ڈرو جب تم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، پس ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور تم پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کی فکر دلائی، اسی طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی احادیث مبارکہ سے ہمیں آخرت کی فکر دلائی۔ ایک موقع پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جس طرح ایک قیدی قید خانے سے دل نہیں لگاتا، اسے اپنا گھر نہیں سمجھتا، اسی طرح ایک مومن دنیا سے جی نہیں لگاتا، اسے اپنا گھر نہیں سمجھتا۔ اس کے بالمقابل ایک کافر اس دنیا کو اپنا عیش و آرام اور اپنا مقصود بنا لیتا ہے، قیامت کے دن نتیجہ اس کے بالکل برعکس نکلے گا۔ دنیا کو جنت سمجھنے والے کو آخرت میں جہنم کا قید خانہ ملے گا اور دنیا کو قید خانہ سمجھنے والے کو آخرت میں جنت ملے گی۔ ایک اور مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والا، کہ خبردار یہ دنیا اور اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا پھٹکار ہے اور رحمت سے دوری ہے، سوائے خدا تعالیٰ کی یاد کے اور ان چیزوں کے جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ ایک اور مقام پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، موتوا قبل ان تموتوا وحاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ اور قیامت کے حساب سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو۔ مطلب کیا ہے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، اپنی نفسانی خواہشات کو اپنے مرنے سے پہلے مار دو اور قیامت کے حساب سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو کہ میں کس سمت جا رہا ہوں، میں کیا عمل کر رہا ہوں۔ قیامت کے آنے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔